منصور کو سوات والے گاؤں کے زمیندار کی بیٹی پسند آ گئی۔ وہ اپنے باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ منصور نے والد سے کہا وہ فوزیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ باپ راضی ہو گیا۔ زمیندار اشرف کے ہم پاس گیا۔ با اخلاق شخص تھا۔ اس کی بیوی جوانی میں فوت ہو گئی۔ اس نے بچی کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ اب یہ بچی جوان ہو گئی تھی۔ اشرف زمیندار کی نور نظر فوزیہ گاؤں کی خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ کھلتی ہوئی رنگت، گلاب کی پنکھڑیوں سے ہونٹ، سرخ و قد اس کی کہہ کے گاؤں کی پگڈنڈیوں میں اس طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے وہ ہوا پھولوں کی خوشبو فضاؤں میں بکھیر دیتی ہے۔ اس کی حور شمائل میں کسی خوبی سے کم نہ تھی۔ جب وہ ہنستی تھی تو لگتا تھا جیسے سفید موتیوں سے بھرے سیب کا منہ کھل گیا ہو۔ اگر وہ حور شمائل تھی تو منصور بھی کسی سے کم نہ تھا حسن میں۔ اس کے ساتھ وہ محنتی اور گفتار بھی تھا۔ اس کے گھرانے کے لوگ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ منصور کا باپ علاقے میں باعزت شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ تبھی ملک رحمت بغیر اونچ نیچ کیے لڑکی کے والد کے پاس سوالی بن کر چلا گیا۔ اس نے اشرف زمیندار کے بیٹے سے اپنے رشتے کی بات کی تو ملک صاحب نے خاموشی کی وجہ پوچھی۔ تب وہ گویا ہوا کہ میں مجبور ہوں برادری سے مشورہ کیے بغیر آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ مجھے وقت چاہیے تاکہ میں اپنے بھائیوں سے بات کر سکوں۔ زمیندار اشرف نے اپنی برادری کو بلایا۔ انہوں نے کہا رحمت زمیندار لا کر چاہیے مگر ہم بیٹی کا رشتہ کیسے روایت سے ہٹ کر دے دیں؟ اگر وہ لڑکی کے بدلے اپنی لڑکی کا رشتہ ہمیں دو تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ بھائیوں کے مطالبے پر ملک اشرف نے رحمت سے ملاقات کی اور میری برادری اسی صورت میں راضی ہو سکتی ہے اگر اپنا لڑکی کا بدلہ ہمیں دیں، کسی لڑکے کے لیے دے دیں۔ ملک نے سوال کیا یہاں تو کوئی ایسا لڑکا موجود نہیں جس کے میری ایک ہی لڑکی ہے جس کو آپ بہو بنانا چاہتے ہیں، سو یہ شرط برادری کی اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ میں فوزیہ آپ کی بہو بناؤں نہ منظور کر لوں، اپنی لڑکی کا عقد میرے سے کر دیں، دوسری صورت میں ہماری طرف سے انکار سمجھیں۔ رحمت کو اشرف کی بات ناگوار گزری تاہم وہ مسلطن خاموش ہو گیا۔ اس کے بیٹے کی خوشی ہر حال میں مقدم تھی۔ اس کے گھر آ کر بیٹے کو لڑکی والوں کی شرط سے آگاہ کیا۔ منصور برا ماننے کی بجائے باپ سے کہا بابا جان آپ نے عذرا آپ ہی کا شادی تو کرنی ہے، اس کی عمر کافی ہو چکا ہے، اس کو زمیندار کے نکاح میں دینے کی کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی۔ اس طرح اشرف کی اولاد بھی ہوگی تو اس کی ساری ملکیت ہمارے پاس آ جائے گی۔ آپ اس معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ آپا مجھ سے 10 برس بڑی ہیں، اشرف اس سے 15 برس ہی بڑا ہوگا، جبکہ اشرف نہ تو بدتمیز اور نہ ہی عیاش آدمی، اس کی شرافت تو سارے گاؤں میں مسلم ہے۔ عمر کا فرق ہے لیکن آپا کے لیے شرافت والا جوڑ دیکھنا۔ کچھ دن غور کرنے کے بعد ملک رحمت راضی ہو گئے۔ اس نے سوچا منصور صحیح کہتا ہے، کب تک بیٹی کو بٹھائے رکھوں گا؟ جب عذرا کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی اس نے اشرف کے اندیا دے دیا کہ تمہاری شرط منظور ہے، میں اپنی دختر کو آپ کے عقد میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس بات کا علم عذرا کے ماموں کو ہوا تو وہ پریشان ہو گیا کیونکہ عذرا اس کے بڑے بیٹے کی منگیتر رہ چکی تھی۔ اس کے بڑے بیٹے نے شہر جا کر اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ وہ بہنوئی کے پاس آیا اور کہا تم عذرا کی شادی کسی اور سے نہیں کر سکتے، یہ میں لڑکے کے نام ہو چکی ہے، اس کے نام ہی رہے گی۔ اشرف کو صاف جواب دے دو کیسی بات ہے قاسم، جب تمہارے لڑکے نے خود میری لڑکی کو شادی رد کر دیا پھر میں اس کی منگنی کا استحقاق کہاں باقی رہتا ہے؟ کیا میں اب اس کی کہیں اور شادی نہیں کر سکتا؟ کیا عمر بھر اسے در پر بٹھائے رکھوں گا؟ اس کی وجہ بچپن میں اس کی منگنی تمہارے بیٹے سے ہو گئی تھی، یہ سراسر ظلم ہے۔ قاسم نے جواب دیا تم جانتے ہو ہمارے مرد اور جگہ شادی کر لیتے ہیں مگر وہ اپنی منگیتر سے دستبردار نہیں ہوتے، مرد اور دوسری شادی کرتے ہیں۔ عذرا میرے مزمل کی دوسری بیوی ہوگی، ابھی جا کر برادری کو اکٹھا کرتا ہوں، اگر انہیں اس بات سے اختلاف کیا تو میں تمہارا اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ ماموں کی باتیں سن کر منصور سخت پریشان ہوا کیونکہ اس کا باپ ادھر اشرف کو ہاں کر آیا تھا اور ادھر ماموں نے اڑچن ڈال دی تھی۔ اب یہ لوگ عذرا کا رشتہ اشرف کو دینے سے پیچھے ہٹتے تو لازم تھا کہ ادھر سے بھی انکار سننے کو ملتا تھا۔ منصور نے جان پر پانا ہی اس نے باپ کو ایک بار پھر سمجھایا بابا جان ماموں کی منمانی کرنے دو، اگر وہ عذرا کا مزمل سے بھی آتے ہیں تو اور بیٹے کی دوسری شادی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ منگنی تو موجود ہے، ہم اس سے بھی بیانہ ہے، عذرا کی بجائے سلمیٰ کو اشرف کے عقد میں دے دیں گے، اس طرح دونوں لڑکیاں اپنے اپنے گھر کے ہو جائیں گی، فوزیہ کا رشتہ ہمیں مل جائے گا۔ منصور بیٹے کی پہلی بات تو ٹھیک لگی، تمہاری تجویز میرے دل کو لگی، لیکن اس بار یہ رشتہ مناسب نہیں، سلمیٰ بہت چھوٹی ہے، اشرف 30-32 برس کا ہوگا، میں اپنی بیٹی پر یہ ظلم نہیں کر رہا۔ بابا جان ہم بھی ماموں کے مخالفت مول نہیں لے سکتے، ایک تو ہمارے خاندان کا وہ سب سے خوشحال آدمی ہے، اس کا برادری پر زول چلتا ہے، اوپر سے ہم اسے دشمنی پال لے گا تو بے وقت بکت ہونا پڑے گا، میری شادی کبھی اشرف کی بیٹی سے نہ ہونے دے گا۔ ابا بیٹی کی میاں سماجت رحمت کا دل پگھل گیا، بیٹیاں بھی اپنی ہوتی ہیں مگر گاؤں والوں کی نظر میں بیٹیوں کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے، لڑکیاں اپنے بھائی پر قربان ہونے کے لیے ہوتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ منصور کہہ رہا تھا جو کش کے بعد رحمت نے سلمیٰ کو اشرف کے حق میں دینا قبول کر لیا کیونکہ اشرف زمیندار تھا دریا میں رہ کر مگر مچ بیر نہیں لیا۔ سلمیٰ اور باپ بھی اس فیصلے سے بے خبر سارا دن کھیتوں میں بھاگتی پھرتی، ابھی اس کے ہنسے کھلانے کے دن تھے، وہ گڑیاں کا گھر بناتی، ان کی شادی کرتی، انہیں بھی معلوم نہ تھا کہ وہ جلد اسے گڑیا بنا کر اس گھر سے رخصت کر دیا جائے گا، ایک عمر رسیدہ دلہن بنا کر۔ ایک دن سلمیٰ کا دیور اس کے پاس آیا، کہنے لگا بھابی بھائی نے زمین دلجوئی کی خاطر تمہارے نام کی تھی، شاید انہیں ہم پر اعتماد نہیں تھا، اب تمہاری بہتری اسی میں کہ زمین ہمیں واپس کر دو کیونکہ ویسے ہمارا مشترکہ کھاتا ہے، جب تک تمہیں مختار نامہ نہیں دوں گا ہم راضی نامہ
نہیں دیکھیں گے یہ زمین فی الحال تمہارے کسی کام کے نہیں، نہ تو تم اس پر فصل اگا سکتی ہو، نہ ہی وہ معاملات عارضی دیکھ سکتی ہو، تم کون سا خود حال چلا سکتی ہو۔ سلمیٰ خاموش رہی، اس نے سوچا پہلے منصور بھائی سے مشورہ کر لوں پھر ان کو جواب دوں۔ کچھ دن کے بعد منصور آیا اور بہن کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمدردی بھی رسل موضوع پر آ گیا، کہنے لگا یہ زمین تمہاری جو ملی ہے وہ دراصل میری بیوی کے حصے میں تھی جو تمہیں اشرف کی اولاد ہے۔ اشرف کے اس حصے میں زمین اسے لکھ کر دی، اگر تمہارے چچا نہ دیں تو میں کہاں سے مقدمہ لڑتا پھروں گا، بہتر یہی ہے کہ اپنے حصے میں سے آدھی زمین لکھ دو۔ بھائی کی بات سن کر سلمیٰ حیران رہ گئی، آخر ان لوگوں کو کیا ہوگا، یہ سب اتنے لالچی کیوں ہو گئے؟ انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا زمین کسی کو نہیں دے گی، اپنی بیٹی کا تحفظ کرے گی۔ جب بھائی نے دیکھا بہن مطالبہ نہیں مانے تو اس نے دیوروں کے ساتھ مل گیا۔ دوسرے دن جب سب لوگ کمرے کے حال میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کر رہے تھے کہ سلمیٰ کو زمین کیسے واپس لی جائے، دیورانی نے ساری باتیں سن لی۔ وہ نیک دل عورت تھی، خوف خدا رکھتی تھی۔ اس نے سلمیٰ کو خبردار کیا، دیکھو اگر تم نے زمین نہ دی تو یہ تمہیں مار ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تمہارا اپنا بھائی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، انہوں نے منصوبہ بنایا کہ تمہیں مار کر تمہاری لاش کو غائب کر دیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دیوروں سے زیادہ تمہارا بھائی شفاق ثابت ہوا۔ اس نے کہا سلمیٰ کو مار کر لاش ندی میں بہا دیتے ہیں، سب کو بتا دیں کہ وہ کسی کے ساتھ فرار ہو گئے۔ دیور بولے کہ مارنے سے بہتر ہے کہ اس پر بد چلنی کا الزام لگا دیں اور دور دراز علاقے میں بھیج دیا جائے، بچی تو ہماری ہے، سائرہ کو ہم رکھ لیں گے، پھر سب کے ایک زبان ہو گیا، قتل میں پیچیدگیاں ممکن ہے، پولیس سراغ مل جائے گا۔ دیورانی سلمیٰ سے کہنے لگے دیکھو تمہاری زندگی زمین سے زیادہ قیمتی ہے اور نہ ہی تمہاری بچی کو زمین کی نہیں ہے، اس وقت تمہاری ضرورت ہے، اگر یہ تمہیں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے تو۔ سن کر سلمیٰ ڈر گئی، دوسرے اس بھائی کے دیوروں کے نام 10 بیگھے زمین لکھ دی۔ ان کا شرعی حق تھا باقی زمین کے بارے میں کہ یہ میری بچی سائرہ کا ہے، وہ نابالغ ہے، جب 18 برس کی ہو جائے گی اس کے نام کر دوں گا۔ یہ میرے شوہر کی امانت ہے جو اس نے میرے پاس رکھی ہے، میں کسی اور کے حوالے نہیں کروں گی۔ انہی دنوں میں یہ بیرون ملک سے گاؤں لوٹ آیا تھا۔ جب اسے سلمیٰ کے بیوہ ہونے کا پتہ چلا تو تعزیت کے لیے اس کے پاس چلا گیا۔ سلمیٰ ساری صورتحال بتایا۔ یامین کافی دولت کما کر لایا تھا، اس نے تسلی دی کہ حوصلہ رکھو۔ اس نے جلدی اس وکیل مشورہ کیا، دیکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں۔ سلمیٰ اس وقت کو بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا جیٹھ بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تم تینوں کو زمین لکھ دی ہے، باقی زمین مجھے ملنی چاہیے کیونکہ میں بڑا بھائی ہوں تمہارا اور تمہاری بیٹی کا سرپرست ہوں۔ تم عورت ہو، تم کیا کرو گے؟ میری بیوی وفات پا چکی ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو تحفظ دے سکوں گا۔ جیٹھ کی بات سن کر سلمیٰ صدمے میں آ گئی اور نہ ہی زمین دینا چاہتی تھی اور نہ ہی نکاح۔ یامین آئے تو سلمیٰ نے ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا نکاح تم مجھ سے کر لو، جیٹھ تمہارے مشہور بڑا بھائی اور تم سے عمر میں 32 سال ہے، میں عمر میں ہوں، یہ برا ہوگا، سلمیٰ کا تحفظ دینا چاہیے، اس لیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ یامین نے پھر اس سے نکاح کا بندوبست کرتا ہوں، لیکن میرے سسرال والے نہیں ہونے دیں گے، یہ نکاح پہلے خفیہ ہوگا، بعد میں معاملات سنبھال لوں گا۔ خالہ کے بیٹے سے شادی کی تھی، سلمیٰ نے شادی میں شرکت کے لیے مہکے گئی، اپنی ماں کو ساری بات بتائی، اس کے ساتھ دینے کی درخواست کی۔ ماں راضی ہو گئی، اس نے یامین کے والد یعنی اپنے بھائی کو بھی راضی کر لیا۔ اس نے سلمیٰ کا نکاح یامین کی ماں اور ماموں کی موجودگی میں خاموشی سے کروا دیا۔ بہت رازداری کے بعد گاؤں میں یہ خبر کس طرح نکل گئی سلمیٰ کا نکاح یامین سے ہو چکا ہے۔ یہ خبر جب جیٹھ اور دیوروں تک پہنچی تو آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے سلمیٰ کے والد کو بلایا، تمہاری بیٹی نے نکاح کر لیا، یہ ہماری بے عزتی ہے، اب تمہیں سائرہ اور اس کی زمین ہمارے حوالے کرنا ہوگی کیونکہ وہ اب ہماری بھابھی نہیں رہی، اس کے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ حیرت یہ تھی کہ اس کی مخالفت میں خود منصور پیش تھا، جس کی خوشی پوری کرنے کے لیے باپ نے بیٹی کی قربان کیا تھا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ سلمیٰ کی زندگی برباد کی، اب یہ لوگ اس کا زندہ رہنے کا حق بھی چھین رہے تھے۔ اس نے سلمیٰ کو سمجھایا زمین واپس کر دو، زندگی بچا لو ورنہ تمہارے خون کے پیاس ہیں۔ سلمیٰ نے کہا نہ تو ان کو بیٹی دوں گی اور نہ ہی یہ زمین، یہ میری بیٹی کی ہے اور اس کو دوں گی جو میرا حصہ تھا، اس سے بھی زیادہ انہیں واپس کر چکی ہوں، اب اگر وہ جان لینا چاہتے ہیں تو لے لے۔ باپ بیٹی کی ضد دیکھ کر لوٹ گیا، کہا میں پھر تمہیں تمہارے حال پر چھوڑتا ہوں، اس کی طرفداری میں بیٹی لے جائے گا۔ منصور کا گھر اجڑ گیا، میں پوتے پوتیوں سے ماں سے جدائی کا دکھ نہیں برداشت کرے۔ سلمیٰ کی جوانی جگایا، یہاں تو کس لیے جاگ رہی ہو، میری بچی کو سپرد کر کے اس گھر چلی جا، آئرہ تیرے قتل کا ارادہ باندھ چکے ہیں، بچی کو یوں تیرے گھر میں بن جائے گی، وعدہ کرتے ہیں اس کی دیکھ بھال کروں گی۔ اس نے سلمیٰ کو کھیتوں میں چھپایا، انتظام کر دیا، سردی کی رات بھر زندگی بچانے کے لیے وہ کھیتوں میں چھپتی رہی، دور آتی کتوں کی خوفناک آوازیں، خوف بھرا اندھیرا اور دیورانی کے ڈرانے پر زندگی بچانے کی سردی ٹھٹھرا رہی تھی، کچھ فاصلے پر آتی قدموں کی چاپ سنی، لگتا تھا موت بھونکے گدھ کی طرح دبے پاؤں اسے کھوئی دیا۔ یہ موت کی آڑ نہیں تھی بلکہ اس کے بھائی اور دیور تھے جو اسے کھیتوں میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ رات کے 2-2:30 بجے تک یہ لوگ اسے ڈھونڈتے رہے، تھک گئے، گھر جا کے سو گئے۔ جب صبح سورج طلوع ہوا اس کے دیوانی نے اپنے بوڑھے ملازم پر چراغ دین کو بھیج کر اسے جگہ سے نکالا جہاں وہ چھپائی تھی، انہوں نے شہر جا کر دارالامان میں چھوڑ دیا۔ سائرہ دیوانی کے پاس تھی، تبھی تو وہ اس کی طرف سے اطمینان میں تھی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں غائب ہو کر یامین پر پرچہ کروا دے۔ اس کی بہن لے کر غائب ہو گیا،
मगर उसने देवरों को खोज निकाल लिया। सलमा दारुल अमान में है, वहाँ उससे मिलने पाएगा, मगर सलमा ने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कुछ अमले को पैसे देकर सलमा से मुलाकात की, फिर एक बार पेचकस जेल से शादी कर लो, इज्जत देंगे, ज़मीन भी देंगे, वापस ना लेंगे। सलमा ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उनको बताया कि ज़मीन की मनकूआ है, लिहाजा जेठ से शादी नहीं कर सकती, अलबत्ता ज़मीन हुकूमत की तहवीली में दे सकती है, तब उसकी बेटी बालग हो जाएगी, उसको विरासत मिल जाएगी। अब तो देवरों को गुस्सा देनी बहरहाल सर तोड़ कर कोशिश कर रहा था। सलमा को दारुल अमान से ले आए, केस के अदालत तक पहुंच गया। अदालत ने सलमा के बयान सुनने के बाद इस हक में फैसला किया, यामीन के साथ जाने का, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का हक मिल गया। अदालत के सबूत शोहर यामीन के हवाले कर दिया, बच्ची को भी उसकी तवील में देने का हुक्म सादर कर दिया, क्योंकि अभी वहाँ के साथ रह सलमा और यामीन बच्ची के हमरा किसी दूर शहर में जाकर बसे, ताकि इन लोगों की नज़रों से ओझल हो जो इनके जान लेने पर दर पे थे। वक्त गुजरने के साथ का गुस्सा ठंडा हो जाए। 7 बरस गुजर गए। यामीन के साथ सलमा अपने खुशी से ज़िंदगी जी रही थी। एक रोज़ अपने वालिद की वफात की खबर मिली और ना रह सकी। वह आपके जनाजे पर वहाँ पहुंची तो यामीन के हमरा चले गए। उसका ख्याल था अब तो उनके देवरों की बात भुला कर नाराज़गी ख़त्म कर दी होगी। अब बात के घर में एक मंसूर ही उसका मुखालिफ रह गया था। उसका सगा भाई था, भला उससे कि उसकी जान को क्या खतरा। मौत के घर में सभी रोने पीटने में लगे थे। जनाजा दफना कर मुर्दे मर्द घर को लौट रहे थे। रात को अमन बेटी से कहा, सलमा अब तुम्हारा वक्त दूसरा गांव जाना दुरुस्त नहीं, बेहतर है यामीन से कहो यहीं सो जाते हैं, तुम लोग सुबह चले जाना। यामीन ने सलमा से कहा, यहीं ठीक है, नहीं ये पुरानी दुश्मनी है, मुझे लगता है तुम्हारे देवर भाई तुम्हें गुस्से में आग की मानद अभी तक वक्त में राख में सुलग रहे, हमारा वक्त निकल जाना ठीक है। सलमा माँ के सरार पर मजबूर से उसने कहा, सुबह सूरज निकलने से पहले चले जाएंगे, तुम अपने चचा के घर सो जाओ, जब जाना होगा मुझे लेने आ जाना। सुबह का रात था। यमीन अपने रिश्तेदार के सलमा को चलने को कहा। आंख मलती मोटर बाइक पर बैठ गए, मुंह तक न धोया, अभी रास्ते में थे ताकत में आने वाले दुश्मन ने आ लिया। फायरिंग की बौछार दोनों से कुचल नहीं कर दिया। कातिल सलमा का देवर न था बल्कि उसका अपना सगा भाई मंसूर था, जिसकी खातिर वो बड़े ज़मींदार के ब्याई गई थी। उसने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सच तो यह ज़मींदार की ज़र से प्यार नहीं, उसके लालच उसके भाई के अक्सर बहनों की जान के दुश्मन बन जाते हैं, बहनों की जान के मुहाफ़िज़ भाई उनकी जान ले लेते हैं। अशरफ के भाइयों ने जब अपनी बहन फौजिया को विरासत की ज़मीन में हिस्सा ना दिया तो मंसूर ने उसका बदला अपनी बहन की जान से लेकर खुद उसकी माँ ने थाने में गवाही दी। सलमा और यामीन घर से निकलने के बाद उसका बेटा मंसूर बंदूक लेकर उनके पीछे गया। बहुत रोका मगर नहीं रुका। कहा, आज तो मैं सलमा से इस हडहरमी का मज़ा चखा कर रहूँगा। मंसूर गिरफ्तार हो गया। उसने इकरार वापस कर लिया। ज़मीन ना मिली, मैं बहन के गुस्से से भरा हुआ था, इसलिए यामीन अपनी मर्ज़ी से शादी करी। उसका गुस्सा और बढ़ा। तभी वह मौके की तलाश में था। बाप की वफात के दिन उसने मौका मिल गया। उसने तहिया कर लिया कि आज अपने अंदर का इंतकाम को ठंडा करके दम लेगा मंसूर को। मगर सलमा और यामीन की तो जान से गए। दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपकी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें।